بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، وہ مقدس ہستی، وہ پاکیزہ ہستی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سینکڑوں آیات نازل فرمائیں، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور معصومین علیہ السلام نے ہزاروں احادیث ارشاد فرمائی ہیں جو آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت میں ہے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گستاخان انبیاء، گستاخان ائمہ نے نہ صرف دیگر انبیاء کرام، یعنی میں صحیح بخاری کے مصنف محمد بن اسماعیل بخاری کی بات کر رہا ہوں، جس نے نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ دیگر انبیاء کرام کی شان میں بھی بے انتہا گستاخیاں کی ہیں۔ چند روایات میں گزشتہ وائس نوٹس میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور نقل کفر نہ باشد کے عنوان کے تحت آج اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کر یہ واہیات، خرافات، حفات روایات جو صحیح بخاری میں ہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس صحیح بخاری کا مصنف کتنا دشمن اسلام، دشمن خدا اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور اس نے کتنی توہین آمیز اور کتنی گستاخانہ روایات اپنی کتاب میں درج کی ہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 186، پارہ نمبر 2، کتاب الغسل، باب نمبر 185، حدیث نمبر 264، لکھا ہے کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات اور دن کو ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج کے پاس تشریف لے جاتے، جو سب ملا کر 11 تھی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے انس سے دریافت کیا کہ کیا حضرت میں اتنی طاقت تھی؟ تو جواب دیا کہ ہاں، بلکہ ہم لوگ تو کہا کرتے تھے کہ حضور کو 30 مردوں کی طاقت عطا کی گئی ہے۔ سعید نے بحوالہ قتادہ حضرت انس سے بیان کیا ہے کہ آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ 11 بیویاں ہوں یا 9 بیویاں ہوں، ایک رات میں 9 بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا نہ صرف یہ کہ توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے، بلکہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ کیوں تسلیم نہیں کرتی عقل؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل قوم اذا لیل قلیلا، ساری رات عبادت نہ کیا کرو، قیام نہ کیا کرو، نمازیں نہ پڑھا کرو، آدھی رات پڑھ لو، یا آدھی رات سے کچھ کم پڑھ لو، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ پڑھ لو، کچھ وقت اپنے آرام کے لیے بھی رکھا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا دن تبلیغ کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، وفود سے ملاقاتیں کرتے تھے، صحابہ کرام کو احکامات دین سمجھایا کرتے تھے، قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے، حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے، اور لوگوں کے دنیاوی معاملات کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو سارا دن آپ کا مصروفیت میں گزر جاتا تھا، اور سورہ مزمل ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے۔ ایسی روایات بھی ہماری کتابوں میں، تشیع کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ آپ پنجوں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، اور ساری رات قیام کرنے کی وجہ سے، نمازیں پڑھنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، وینس پولنگ ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب ساری رات عبادت نہ کیا کریں، آدھی رات کر لیں، یا آدھی رات سے کچھ کم، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ۔ مگر یہ ملا بخاری، خدا اس پر لعنت کرے، یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ساری رات اپنی ازواج کے ساتھ ہم بستری کرتے رہتے تھے. ایک ایک رات میں 9 ازواج کے ساتھ وہ ہم بستری کیا کرتے تھے. اس قسم کی واہیات روایتیں جن کو اٹھا کر پھر مستشرقین مذاق اڑاتے ہیں، توہین ہم کرتے ہیں. اگر بات اسی حد تک ہوتی تو پھر بھی ٹھیک تھا، یہ بھی ہضم ہو سکتی تھی کہ ازواج کے پاس جایا کرتے تھے اور ازواج سے ہم بستری کیا کرتے تھے. مگر اس خبیث محمد بن اسماعیل بخاری نے اس سے بڑھ کر واہیات باتیں لکھی ہیں. صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153، پارہ نمبر 22، کتاب الطلاق، باب نمبر 157، حدیث نمبر 238. میں پھر اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرتے ہوئے، رسول اللہ سے دست بستہ معافی چاہتے ہوئے، نقل کفر نہ باشد کہتے ہوئے یہ روایت آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میرے زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ میں یہ الفاظ پڑھ کے بتاؤں آپ کو. حضرت ابو اسید کہتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ شوت باغ میں پہنچے. وہاں جا کر 2 اور باغوں کے درمیان بیٹھے. آپ نے ہم سے فرمایا تم یہیں بیٹھو. آپ خود باغ کے اندر تشریف لے گئے. وہاں جون قبیلے کی عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی. اسے کھجور کے باغ میں ایک گھر میں اتارا تھا. اس عورت کا نام امیمہ بنت نعمان بن شراحیل تھا. اس کے ساتھ اس کی دائیا بھی متعین تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا اپنی جان مجھے بخش دے. اس نے کہا بھلا ایک شہزادی کسی بازاری آدمی کے حوالے ہو سکتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ نے اس سخت کلمے کے باوجود ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کے دل کو تشفی ہو. وہ کہنے لگی میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا تو نے ایسی ہستی کی پناہ طلب کی ہے جو واقعی پناہ لینے کے قابل ہے. آپ باہر آ گئے. آپ نے فرمایا اے ابو سعید، اسے ایک جوڑا کپڑے کا بطور احسان دے کر اس کے گھر والوں میں پہنچا دے. اب اس واہیات روایت سے یہ اہل سنت کے علماء یہ کہتے ہیں، یہ ملا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ روایتیں ضروری ہیں اس لیے کہ ان سے شرعی مسئلے حل ہوتے ہیں. اس روایت سے، اس واہیات روایت سے کون سا شرعی مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ اور پھر ایسے الفاظ کہ ایک بازاری مرد کے حوالے نہیں ہو سکتی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ کہنا یہ توہین رسالت نہیں ہے، یہ گستاخی رسول نہیں ہے. ایسے الفاظ لکھنے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ اس روایت کو کیوں درج کیا گیا ہے صحیح بخاری کے اندر؟ سوائے اس کے اور کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ رسول خدا کی توہین کی جائے اور رسول خدا کو ایک شہوت پرست انسان ثابت کرنے کی کوشش کی جائے؟ اگر بات اس حد تک ہوتی تو پھر بھی کچھ تھا. ایک اور روایت دیکھیں اسی صحیح بخاری کے اندر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 314، پارہ نمبر 23، کتاب الاشراب، باب نمبر 367، حدیث نمبر 597. حضرت سال بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عربی حسینہ کا ذکر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اسید کو حکم دیا کہ اسے لانے کے لیے کسی شخص کو بھیجے. ابو اسید نے کسی کو بھیج کر اسے بلایا. وہ عورت آئی اور بنی ساعدہ کے مکانوں میں مقیم ہو گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور اس عورت کے پاس گئے. جب اندر پہنچے تو دیکھا وہ عورت سر جھکائے بیٹھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ فرمایا، اپنے تئیں مجھے بخش دے. وہ بدبخت کہنے لگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے پناہ دی۔ پھر دوسرے لوگوں نے اس عورت سے کہا اری کمبخت یہ کون تھے؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ انہوں نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور تجھ سے عقد کرنا چاہتے تھے۔ وہ عورت کہنے لگی میں بڑی کمبخت ہوں۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثقیفہ بنی ساعدہ میں تشریف لا کر بیٹھے اور فرمایا سہل پانی پلاؤ۔ سہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اس پیالے میں پانی پلایا۔ یہ پیالہ سہل نے نکال کر دکھایا۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے بھی تبرکن اس پیالے میں پانی پیا۔ بعد ازاں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے وہ پیالہ سہل سے مانگا تو سہل رضی اللہ عنہ نے اسے دے دیا۔ اچھا، اس باب کا جو عنوان لکھا ہوا ہے وہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیالے یا برتن میں پیا اس میں بطور تبرک پینا۔ تو اس عنوان کے تحت یہ جو اس حدیث کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، سمجھ آتا ہے، اور اس سے ایک شرعی مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے کہ بھئی جس پیالے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ہو اس میں اگر تبرکن پانی پیا جائے تو یہ ثواب کا کام ہے، کیونکہ نسبت اس پیالے کی رسول اللہ سے ہو گئی ہے۔ مگر یہ جو اوپر والا حصہ ہے انتہائی خرافات اور واہیات، اسے لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مثلا کہ رسول اللہ کے سامنے ایک عربی حسینہ کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ جاؤ اسے لے آؤ۔ یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ رسول اکرم کا کیا تاثر پیش کر رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہتے ہیں یہ لوگ کہ رسول اکرم کے سامنے کسی حسین اور عورت کا ذکر آ جائے تو وہ اسے اٹھوا لیا کرتے تھے، اسے منگوا لیا کرتے تھے، اسے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے والی روایت بھی آپ دیکھیں کہ ایک عورت کو بلایا گیا اور اس نے کہا کہ میں تو شہزادی ہوں، میں بازاری مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور اس روایت میں بھی یہ اس قسم کی واہیات باتیں، واہیات روایت پیش کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں سوائے اس کے کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہتے ہو۔ ایسے گستاخان رسول کو جو یہ دانستہ یہ باتیں لکھی گئی ہیں، اگر غیر دانستہ کسی سے سرزد ہو جائے تو چلو معافی کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن دانستہ یہ لکھی گئی ہیں، اسماعیل بخاری نے، محمد بن اسماعیل بخاری نے یہ اپنی کتاب میں لکھی ہیں، مترجم نے اس کا ترجمہ کیا ہے، پبلشر نے اسے شائع کیا ہے، پرنٹر نے اسے پرنٹ کیا ہے، اور پھر اہل سنت عوام جو ہے اسے صحیح کتاب مانتے ہیں، پٹ پٹ کر کہتے ہیں صحیح بخاری صحیح بخاری صحیح بخاری۔ اگر یہ صحیح ہے تو پھر غلط کس چیز کو کہتے ہیں؟ خدا لعنت کرے ان لوگوں کے اوپر۔